قنوج میں چھلیرا کی بیماری پھیلی ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا مگر یہاں کے لوگوں کو اسلام اپنانا ہوگا۔ لوگوں نے کہا اگر 40 دن تک کسی کی موت نہیں ہوئی تو ہم اسلام اپنائیں گے۔ آپ نے قاضی شہاب الدین کدوائی کو بھیج کر دعا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے جیسے ہی قنوج کی حد پار کھڑے ہو کر دعا کی، شہر میں سے ایک آگ کا گولا نکل کر اوپر اٹھنے لگا۔ قاضی شہاب الدین کدوائی اپنی روحانی طاقت سے اس آگ کو نگل گئے اور مقد پر واپس آئے۔ اس کے بعد 39 دن گزر گئے اور قنوج میں کسی کی موت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اگر کل 40ویں دن بھی اگر کوئی نہیں مرا تو سب کو اسلام اپنانا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بڈھے شخص کو مار ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے ایک ایسے مشہور و معروف بزرگ جن کی کرامات آج بھی ان کے روزے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سید بدیع الدین احمد مزار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ تو ناظرین، ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا پورا نام حضرت سید بدیع الدین احمد مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ القاب شریف قطب المدار زندہ شاہ۔ آپ کی ولادت 1 شوال 242 ہجری اگست 839 AD میں حلب شام سیریا میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید کدواد الدین محضر علی حلبی ابن سید بہاؤالدین مناظر علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے، اور والدہ کا نام بی بی ہاجرہ بنت سید عبداللہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد حسین سادات ہیں اور والدہ حسن سادات۔ آپ کی والدہ اگر بے وضو ہوتی تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگر آپ کسی وجہ سے رو رہے ہوتے اور اذان کی آواز سنتے تو فوراً خاموش ہو جاتے اور پوری اذان سنتے۔ اسی طرح اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو تو آپ خاموشی کے ساتھ سنتے۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں بسم اللہ خوانی کے بعد آپ کے والد نے حضرت خواجہ سعید الدین حذیفہ المرشی کے پاس تعلیم کے لیے رکھا۔ آپ عربی کے ہر حرف کے بارے میں گہرا مطالعہ کر کے سیکھنے لگے۔ ایک بار حضرت خواجہ حذیفہ المرشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور میری آل میں سے ہے، تم اس کا خاص خیال رکھنا۔ 14 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے۔ آپ حدیث، تفسیر، فقہ اور دوسرے علوم کے بھی ماہر ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنے والدین کی اجازت لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھ کچھ بھی سامان نہیں لیا۔ راستے میں جب آپ بیت المقدس پر پہنچے تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے آپ کی پیشانی چوم کر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بشارت دی ہے کہ بہت جلد تمہاری ملاقات بدیع الدین احمد نام کے ایک شخص سے ہوگی۔ جب تم اسے ملو تو تم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اسے عطا کر دینا کہ یہ اس کا حق ہے، اس لیے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح آپ حضرت بایزید بسطامی کے مرید ہوئے اور طیفوریہ سلسلے میں داخل ہوئے۔ پھر پیر کی اجازت لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ غیب سے آواز سنائی دی، اے بدیع الدین، اب تمہیں مدینہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ روضہ مبارک پر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو روضہ مبارک کے اندر سے آپ کو جواب ملا۔ کچھ دن مدینہ میں گزارنے کے بعد آپ واپس آئے اور حضرت علی حلبی کے پاس چاروں آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا اور علاوہ ان کے دوسری کتابوں کا علم بھی حاصل کیا۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر میں آپ روز روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز آپ کو 2 روٹی عطا کی جاتی
جس میں سے ایک آپ خیرات میں دے دیتے۔ اس طرح آپ جہاز سے یمن ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ سورت گجرات شہر میں پہنچے۔ یہاں آپ نے مسلم اور غیر مسلم سب کو اسلام کی صحیح تعلیم دینا شروع کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ خانباد تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کی تعلیم سے راجہ جسونت سنگھ نے اسلام اپنایا۔ آپ نے اس کا نام جعفر خان رکھا۔ اس نے کئی مسجدیں بنائیں۔ پھر آپ نے بیدود جا کر قیام فرمایا۔ پھر خانباد سے جہاز میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سے عراق اور بخارا ہو کر شام گئے۔ پھر ہندوستان آ کر احمد آباد گئے۔ یہاں راجہ بلونت سنگھ نے اسلام اپنایا اور آپ نے اس کا نام زوراور خان رکھا۔ پھر خانباد آ کر جہاز میں حج کے لیے گئے۔ وہاں سے عراق گئے اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے ملے۔ اس وقت غوث اعظم کے جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی انسان آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا اور کوئی پرندہ آپ کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ آسمان میں آپ کے اوپر سے گزر جاتا تو جل کر مر جاتا۔ آپ نے غوث اعظم سے فرمایا، ہمارے نانا جان تو رحمت للعالمین کہلاتے ہیں۔ یہ سن کر غوث پاک نے خود کو بدل دیا اور سکون والے بن گئے۔ پھر آپ بدخشان ہو کر مصر پہنچے۔ یہاں پورے علاقے میں کوئی بیماری پھیل گئی تھی اور حکیم احمد مصری کے علاج سے بھی لوگوں کو شفا نہیں مل رہی تھی۔ آپ نے حکیم احمد مصری سے فرمایا، یہ بیماری اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں کے لوگ یتیم بچوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے فوراً توبہ کر لی اور آپ کا مرید بن گیا۔ آپ کی نصیحت سے دوسرے علاقے کے لوگوں نے بھی یتیموں کا مال لوٹانا شروع کر دیا۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ آپ نیم روز گئے اور یہاں حضرت شاہ لطف اللہ آپ کے مرید ہوئے۔ آپ نے انہیں تعلیم دین کے لیے نجف بھیجا۔ پھر آپ ہندوستان آ کر پورے علاقے کا اور شری لنکا کا بھی گشت کرتے رہے۔ آپ جب اجمیر پہنچے تو لوگوں نے آپ کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا اور کہا کہ یہاں جنگ میں بہت سارے مسلمان مر گئے ہیں اور تارا گڑھ پر ان کی لاشیں پڑی ہیں اور رات کو وہاں سے اللہ اکبر تکبیر کی آواز آتی ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اگر میں اس پریشانی کو دور کر دوں تو تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بھیج کر ان شہداء کا جنازہ پڑھا کر دفن کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ لوگوں کا خوف دور ہوا اور ان کو اطمینان ہوا اور سب نے مسلمان ہو کر حضرت سے بیعت کی۔ جب آپ لکھنؤ پہنچے تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میری بیوی 4 مہینے سے بیمار ہے اور آپ اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ آپ نے اسے مخدوم شاہ مینا سے ملنے کے لیے کہا اور ساتھ میں اپنے شاگرد شیخ شہاب الدین کو جانماز اور ایک تھیلی دی اور فرمایا، حضرت قوام الدین کی درگاہ پر جا کر شاہ مینا کو یہ 2 چیزیں دینا اور ان کو دعا کرنے کے لیے کہنا۔ جب وہ لوگ اس عورت کو لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شاہ مینا ابھی بچے ہیں۔ انہوں نے دونوں چیزیں ان کو دے کر ساری بات بتائی۔ شاہ مینا وضو کر کے جانماز پر کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر کانپنے لگے۔ انہوں نے شیخ شہاب الدین کو دعا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے انکار کیا، مگر اصرار آپ کے کرنے پر شاہ مینا نے دعا کی اور شیخ شہاب الدین نے آمین کہا۔ ان کی دعا سے فوراً اس عورت کی بیماری دور ہوئی۔ وہ ہوش میں آ کر کھانا مانگنے لگی۔ انہوں نے اس تھیلی میں سے چاول اور سرکہ نکال کر اسے کھلایا۔ اسے کھانے کے بعد اسے زیادہ اچھا محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد مخدوم شاہ مینا مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاس اپنی تکلیفوں اور بیماریوں کے لیے دعا کرانے کے لیے آنے لگے۔ اس طرح حضرت بدیع الدین مدار شاہ نے شاہ مینا کو قطب کا درجہ عطا فرمایا۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، آج ایک لڑکا پیدا ہوا ہے مگر وہ دودھ نہیں پی رہا۔ آپ نے فرمایا، یہ بچہ اللہ کا ولی ہے اور ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اس لیے وہ دن کے وقت میں دودھ نہیں پی رہا ہے۔ آپ جب قنوج پہنچے تو وہاں قریب میں سوکھے تالاب میں رہنے لگے۔ ایک بار کچھ لوگوں نے آ کر کہا، قنوج میں چھلیرا کی بیماری پھیلی ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، مگر یہاں کے لوگوں کو اسلام اپنانا ہوگا۔
لوگوں نے کہا اگر 40 دن تک کسی کی موت نہیں ہوئی تو ہم اسلام اپنائیں گے۔ آپ نے قاضی شہاب الدین کدوائی کو بھیج کر دعا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے جیسے ہی قنوج کی حد پار کھڑے ہو کر دعا کی، شہر میں سے ایک آگ کا گولا نکل کر اوپر اٹھنے لگا۔ قاضی شہاب الدین کدوائی اپنی روحانی طاقت سے اس آگ کو نگل گئے اور مکن پور واپس آئے۔ اس کے بعد 39 دن گزر گئے اور قنوج میں کسی کی موت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اگر کل 40ویں دن بھی اگر کوئی نہیں مرا تو سب کو اسلام اپنانا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بڈھے شخص کو مار ڈالتے ہیں۔ جب لوگوں نے بھیکا اور گوپال نام کے 2 دانے شخص کو ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا جو اس آگ کو نکل سکتا ہو وہ واپس باہر بھی نکل سکتا ہے، اور دونوں نے طے کیا کہ ہمیں اسلام اپنانا ہے۔ ان کی بات سن کر سب لوگوں نے اسلام اپنایا۔ آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی آپ کو بغیر حجاب کے دیکھ لیتا تو بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑتا اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا۔ آپ پانی پر اس طرح چل سکتے تھے جس طرح زمین پر یا ریت پر چلتے ہوں۔ آپ اللہ کے فضل سے اپنے تخت پر بیٹھ کر جہاں جانا چاہتے وہاں پہنچ جاتے۔ آپ کے وصال سے پہلے آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ میرے وصال کے وقت قریب ہے، اس لیے پانی کا انتظام کر کے رکھنا، مجھے فرشتے غسل دیں گے۔ یہ سن کر مریدوں نے آپ کو انہیں چھوڑ کر نہ جانے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ جب بھی تم مجھے یاد کر کے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ پوری رات اپنے کمرے میں تلاوت قرآن کرتے رہے۔ آپ کا وصال 17 جمادی الاول 838 ہجری 1434 میں 556 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سید مولانا حسام الدین سلامتی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مکن پور اتر پردیش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید بدیع الدین احمد مزار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ ثم آمین یا رب العالمین۔